یزید کا بہادر سپہ سالار یزید کو چھوڑ کر حضرت امام حسین کے ساتھ کیوں شامل ہوا؟ دنیاوی مال و دولت، عزت شہرت کو چھوڑ کر کیوں موت کو ترجیح دی؟ حر بن یزید کون تھا؟ حر بن یزید بنی ریا قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ حر بن یزید کوفہ کے امراء میں سے ایک بہادر شخص تھا جو ابن زیاد کے ان 4 سپہ سالاروں میں شامل تھا جنہیں کربلا میں اپنے دستوں کے ہمراہ بھیجا گیا تھا۔ حر بن یزید ایک بہترین جنگجو بھی تھا۔ کوفہ کے گورنر نے حر کو 1000 لشکر کے ساتھ حضرت امام حسین کو کوفہ آنے سے روکنے کے لیے بھیجا اور تاکید کی کہ اگر امام حسین نہ مانے تو انہیں گرفتار کر کے شام لے جانا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار فوج ہیں۔ حر بن یزید کا لشکر جب حضرت امام حسین کے پاس پہنچا تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ لوگ پیاسے ہیں۔ آپ نے فوراً اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو پانی پلایا جائے اور ان کے علاوہ جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک جانور خود منہ نہ موڑ لیں انہیں پانی پینے دیا جائے۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا۔ یہ اور اس کا لشکر حضرت امام حسین کے مقابل ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی جس میں حمد و صلوات کے بعد فرمایا: اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں۔ آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا۔ اب اگر تم اپنے وعدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے ساتھ شہر کوفہ جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت امام حسین نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حر بن یزید سے خطاب کر کر فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ حر نے کہا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اپنی جگہ تشریف لے گئے اور حر بھی اپنی جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت امام حسین نے نماز پڑھائی تو عصر کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ حضرت امام حسین نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے اور ان کو ان لوگوں کے سامنے انڈیل دیے۔ حر نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں ہیں۔ جب حضرت امام حسین نے سفر جاری کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے تو حر نے آپ کا راستہ روکا اور کہا کہ میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا، جس پر حضرت امام حسین نے کہا: حر، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ یہ سن کر حر نے کہا کہ کاش میں آپ کی والدہ کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ حر نے کہا کہ باخدا، اگر تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو اسے میں بتا دیتا۔ اسی اثنا میں حضرت امام حسین نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے وعدوں کو توڑ دے، سنت رسول کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی مقام دوزخ میں پہنچا دے۔ اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔
اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ کی لختے جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ۔ تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی اور بھائی حضرت حسن اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو۔ حر بن یزید نے خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، کیا تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے۔ حر نے جواب دیا، میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو صحابی نے جواب دیا، میں اپنے ارادے کو پورا کروں گا، اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آڑ نہیں، جبکہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہوں۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہوں۔ حر بن یزید کچھ تو پہلے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، کچھ خطبوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ یہ کلام سن کر ان سے علیحدہ ہو گیا اور ساتھ چلنے لگا۔ پھر 2 محرم کو حضرت امام حسین کا قافلہ کربلا کے مقام پر پہنچا۔ کربلا پہنچنے کے بعد آپ پر پانی بند کر دیا۔ 3 دن آپ نے پیاس میں گزاری۔ پھر شب عاشوراء آ پہنچی۔ جب شب عاشوراء تھی تو حر بن یزید بہت عجیب بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ، میں کون سا راستہ اختیار کروں؟ اگر میں نے جنت کا راستہ اختیار کیا تو مجھے دنیاوی جان و مال، دولت، عزت اور شہرت چھوڑنی ہوگی، اور اگر میں ایسا نہیں کرتا تو یہ عارضی اور جلدی ختم ہونے والی دنیا کے بعد ہمیشہ نہ ختم ہونے والی سزا ہے، اور پھر دوزخ ہی میں رہنا ہوگا۔ لشکر یزید میں شور مچا ہوا تھا کہ کل 10 محرم ہے اور فجر کے بعد جنگ ہوگی۔ جناب حر نے فیصلہ کیا اور فوراً حضرت امام حسین کے پاس گئے، اور ان کے پاس جاتے ہی اپنے تمام عمل کی معافی مانگی، جس پر حضرت امام حسین نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر حر بن یزید نے بڑی بہادری کے ساتھ یزید کی فوج کا مقابلہ کیا اور ان کے کئی سپاہی مارے، اور مقابلہ کرتے ہوئے خود بھی شہید ہو گئے۔